अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मस्जिदों को लेकर, खानकाहों को लेकर, कब्रिस्तान को लेकर, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हिंदुस्तान में एक वबाल मचा हुआ है और मुसलमानों के साथ ये तमाम तर चीज़ें हो रही है। ऐसे हालात के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बयान, बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान, सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि ये सब की असल वजह क्या है, मुसलमानों के साथ ये हालात क्यों बने हैं और ये हालात कोई अचानक नहीं आए हैं। तो बड़ा ही अहम बयान है कि ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी बयान, हर मुसलमान को ज़रूर सुनना चाहिए और लाज़िमन इसको हर एक तक शेयर भी करना चाहिए। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। सुनिए, देखिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इन हालात पर क्या कहा है। मस्जिदों को लेकर, कभी खानकाहों को लेकर, कभी बुजुर्गों के नाम को लेकर, अब हमारे वक्फ की जायदाद को लेकर, ये सारे जो मामलात हैं ये अचानक आने वाली चीजें नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 साल बाद पैदा होने वाली चीजों को पहले से बताया था कि नहीं? ये सारी चीजें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, मतलब यही था कि उस वक्त के लोगों को जरूरत तो नहीं थी उन हालात की, फिर भी हुजूर उनको बता रहे थे, सहाबा को। आज जो चीजें पैदा होने वाली हैं वो रसूल पाक को पता था, 1000 साल बाद होने वाली चीजें हैं, लेकिन उस वक्त के सहाबा को ये बातें क्यों बताई जा रही थी? उनके हालात तो उस वक्त के नहीं थे वैसे। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1000 साल बाद होने वाली चीजों की बातें इसलिए बताई कि ये दीन इस्लाम फ्यूचर प्लानिंग के लिए कितना एक्टिव है, ये समझो आगे के लिए। इसलिए बताया गया कि सहाबा अपनी औलाद को और वो अपनी औलाद को, वो अपनी औलाद को ये बात मुंतकिल करते जाएं और आने वाले हादसों से पहले से जहन प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। दज्जाल के फितने का जिक्र कितनी मर्तबा हदीस पाक में आया। उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं छोड़ दिया। दज्जाल का फितना आएगा, याजूज माजूज का फितना आएगा, ये सारी चीजें बताई गई कि नहीं, हर मुसलमान तकरीबन जानता है आखिर जमाने में बहुत बड़ा फितना दज्जाल की सूरत में जाहिर होगा। तो ये बातें इतने 100 सालों से चल रही है कि जहन तैयार है उस फितने को कि अगर ऐसा फितना आया तो ईमान पर डटे रहना है, जमे रहना है। बेशक ये बात होती है आगे आने वाले हादसात से कौम को बाखबर रखना। बेशक आज जो हालात हैं, जब कभी कोई चीज लुट जाए तो सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे या फिर किसी नशिस्तगाह पर बैठ करके रात भर मीटिंग करके चले जाएंगे। ये हादसे होने के बाद ये जो हालात हैं, ये वही चीजें दर्शा रही हैं कि कुव्वत फिक्र अमल फना हो गई है। क़ियादत हमारे यहाँ मफकूद है, किसी एक कायद के तहत कोई सारी कौम आना नहीं चाहती। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे साथ हालात पेश आ रहे हैं, कभी मस्जिदों को लेकर, कभी खानकाहों को लेकर, कभी बुजुर्गों के नाम को लेकर, अब हमारे वक्फ की जायदाद को लेकर, ये सारे जो मामलात हैं ये अचानक आने वाली चीजें नहीं है। भांप लिया गया है तुम्हारी पूरी तबीयत को, तुम्हारे मिजाज को। ये फिक्र अमल की कुव्वत इनकी खत्म हो चुकी है। इनको दो चंद चीजों में ही राजी किया जा सकता है। दुनिया ये समझ रही है जिसकी वजह से खिलवाड़ पर खिलवाड़ होते चले जा रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि ये कुछ ना कर सकेंगे। मेरे अजीजों, आप ना उम्मीद और मायूस ना हो कि हमसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह करीम चाहे तो एक बंदे से भी पूरी धरती पर जलजला ला सकता है। अल्लाह करीम की जात पर यकीन और तवक्कुल रखो। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, अल्लाह की जात पर भरोसा करके आए थे और 90 लाख लोगों के दिलों में चिराग इस्लाम जला दिया। बेशक बेशक वो यकीन और तवक्कुल के साथ आए थे। आज लोगों के दिलों के अंदर जो मायूसी और नाउमीदी डाली जा रही है कि कुछ होगा नहीं, अभी कुछ करने से कुछ नहीं होगा, ये नाउमीदी और मायूसी तुम्हारी तबीयत में क्यों आई? क्या तुम्हारा रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कमजोर हो गया? अल्लाह। अगर ये इस तरह की बीमारी आई है तो फिर बदर पढ़ लेना। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सहाबा जा रहे थे, उनको अच्छी तरह पता था कि सामने आने वाली फौज कितनी ताकत लेकर आ रही है। 1000 लोग आ रहे हैं, हाथी घोड़े उनके पास, हथियार और असबाब उनके पास है, खाने पीने की मजे की सारी चीजें लेकर के आ रहे थे मक्का वाले। और इधर सहाबा नंगे पैर हैं, 313 के पास 4 घोड़े हैं, पैदल चले आ रहे हैं। छांव लेने के लिए कोई जगह तक नहीं है उनके पास। एक खजूर किसी के पास हो तो 10 लोग उस पर इत्तेफा कर लें। फाके पर फाका करने वाले वो सहाबा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे पास असबाब की कमी है, हथियार की कमी है, कुछ नहीं, हमारे पास सवारी नहीं है। बगैर सवारी के 180 किलोमीटर मदीने से चल करके वो बदर पहुंचे थे, बदर तक पहुंचे थे। और उस वक्त अपनी सारी मेहनतें, अपनी सारी कुव्वतें उन्होंने जमीन पर लाकर रख दी। फिर बदर के मैदान में जब पहुंचे तब अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ किया था मेरे मुस्तफा ने, ऐ अल्लाह, अगर इस निहत्ती कौम को तूने फतह नहीं दी तो फिर क़यामत तक इस रुए जमीन पर सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह। ये महबूबाना अंदाज था मेरे मुस्तफा का। वो दुआ मदीने में बैठ करके भी तो कर सकते थे। 180 किलोमीटर दूर इतनी मुसीबत में धूप में चल करके जाने की क्या बात थी? नंगे पैर सहाबा गए हैं, फाके पर फाका किए हुए, वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो क्या रहमतुल लिल आलमीन की दुआ कबूल नहीं होती? लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिजाज दिया है, पहले फिक्र अमल मैदान में लाओ, फिर दुआ करो, अल्लाह की मदद आती है।
یہاں ہم بیٹھ کر کے یہیں سے دعا کرتے ہیں, کچھ کرنا نہیں ہے, بدلنا نہیں ہے, اور فکر و عمل کو لانا نہیں ہے, تو پھر صرف یہاں بیٹھ کر کے دعا کرنا, یہ تو میرے عزیزوں عورتوں کو ذمہ داری دی گئی ہے. تم میدان عمل میں آ نہیں سکتی, تم اپنے گھروں سے دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے, لیکن یہ کام تو اب سارے مردوں نے بھی لے لیا ہے. بہرحال قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج یہ جو سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی بتائیے. آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے جی میرا ایک بیان بھی ریکارڈ موجود ہے, کافی دنوں تک وہ چلتا رہا. میری اپنی بات نہیں تھی, سراج الامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے لکھا تھا جی کہ امت پر اگر ایک ایسا وقت آ جائے جب ان کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اللہ, اور امت کچھ نہ کرے, تو پھر وہ انتظار کرے کہ عنقریب وہ وقت بھی ان کے اوپر آنے والا ہے جب ان کی ماؤں بیٹیوں اور سب عزتوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا, وہ کچھ نہیں کر سکے. اللہ وہ دن آ جائیں گے. بیسک وجہ وہاں سے شروع ہوئی کہ لوگ اپنے عیش و عشرت میں کچھ کمی نہ کر سکے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کھلے عام ہوتی رہیں, اور اس پر ہم لوگ جس طرح کے حالات دیکھتے رہے. بہت سارے لوگ تو مجھ کو یہ کہتے تھے, مجھ سے یہ کہتے تھے, کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی, حالات دیکھ نہیں رہا. ظالموں, تم کو اگر کوئی چھوٹی سی ماں کی گالی دے دے تو تم بپھر جاتے ہو اور اس کے اوپر آسمان توڑنے کی بات کرتے ہو, اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی بھونکتا رہے اور اس کا جواب نہ دو, تم یہ کہتے ہو مصلحت ہے, حالات ایسے ہیں. تو پھر اپنا یہ لباس بدل دینا چاہیے, اپنا نام بدل دینا چاہیے. پھر اس دائرہ اسلام میں رہ کر کے مطلب کیا ہے؟ اسی لیے اقبال نے 100 سال پہلے ایک مزاج دیا تھا, ایمان ہے کیا چیز, اسلام ہے کیا چیز. تم کیا سمجھتے ہو داڑھی ٹوپی اور جبے کبے کا نام اسلام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو, یہی دین ہے. بے شک یہی دین ہے. گرب او نہ رسیدی تمام ابو لہبیز, اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح. اللہ, دین یہ ہے, آبرو ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے, ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے ہماری عزت و آبرو, اور تم اس نام کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو آگے یہ سب چیزیں آنے والی ہیں جو آ رہی ہیں آج. یہ بات یاد رکھنا, شیطان کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتا. بے شک, اور اگر اٹھا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے. شیطان اور نماز, آج سکتا ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, حکومت ان کے پاس ہے, ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے, سب کچھ جوڈیشری, ہر چیز ان کے پاس ہو, وہ کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تم خیر امت ہو, رسول پاک کی امت میں ہو, بے شک, تمہاری بھومکا جس کو کہا جاتا ہے, تمہاری یہاں پر زندگی کے معاملات یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تم کیسے بن سکتے ہو آج؟ اسی لیے قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی. رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. بے شک, جب تک اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اور اللہ تعالیٰ کا یہ جلال بھرا ارشاد کو سنو, یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت ہے. اللہ کریم فرماتا ہے, اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہے, جی پکڑ کرنا چاہے, تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکے گی. جی, رب تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لانا چاہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے. تو بدلو. اسی لیے اکثر یہ کہا جاتا, میں تو اپنی تقریروں میں جو چند مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں, باقی مجھے شعر و شاعری زیادہ یاد نہیں رہتی, لیکن جو دل پہ لگتی ہیں باتیں وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو. کیا مطلب ہے؟ روز ایک ایک ہنگامہ ہوتا ہے, تم کو جگا رہا ہے, اٹھ جا اے مسلمان اٹھ جا. نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو, لمبی نیند سونے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس مزے کو بدل ڈالو. جی, غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. بے شک, شاعر نے کہا ہے ادھر ادھر کی لے میں چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر تمہیں چلنا ہے اگر بار بار ادھر ادھر مڑتے رہو گے, غلط روی اس کو کہتے ہیں, غلط چلنے سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, منزل لمبی ہو جاتی ہے, جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ ہی نہیں پاؤ. اسی لیے شاعر کہتا ہے مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو, قافلے کے چلنے کا جو طریقہ ہے اس کو بدل لو تم. یہ پوری کی پوری بات ہم پر فٹ ہوتی ہے, چلنے کا انداز بدل ڈالو اے نوجوان. جی, جہاں کسی کے گھر میں آگ لگی وہ دھواں اٹھ رہا ہو, اور اگر کوئی نوجوان اندر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہو کہ یہ ساون کا موسم ہے یا پھر یہ ابر رحمت ہے, تو اس کی سوچ پر ہم کیا کہیں. جہاں آج پوری قوم قسم پرسی کے عالم میں ہو,
امت محمدیہ کے یہ حالات آج دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں. تم شیئر تو کرتے ہو، ہر جگہ شیئر کرتے ہو، اور سارے ریلز پر تم جو دیکھتے ہو ہنگامے روز، صرف ہندوستان کے نہیں پوری دنیا بھر کے. بے شک فلسطین کے مظلوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہو اور شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. ان کی چیخیں، ان کے داغ کے ملبے، ان کا ڈھیر، ان کے تباہ و برباد کر، ایک ایک قبر میں 80 لوگوں کی لاشیں، یہ سب کیا تم نہیں دیکھتے؟ شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. یہی تو ہنگامے ہیں جو تمہیں دگا رہے ہیں. جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے خود ہی تھک گئے. یہ اٹھتا نہیں ہے. ایک دور وہ تھا 100 سال پہلے کا جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بھوکیوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اللہ. روح محمدی ان کے بدن میں تھی. انگریز تھر تھراتے تھے. اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے، جہاں موت آ جائے سو جائے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ کس کی بات تھی؟ انگریزوں کی بات تھی. اور آج حالات بدل گئے ہیں. سارا کا سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے. اور ان حالات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہیں. جب اتنے سارے معاملات ہو تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے اس وقت؟ رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ نہیں. اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، اللہ. ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے. اللہ. یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے. مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں، بے شک. اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئیں. آ جاؤ اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت. ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی. سبحان اللہ. کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا. تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی. سبحان اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے. اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے. ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے. اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے. سارے مسئلے. یہ تو وقف ہے. ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو. یہ سب معاملات آئیں گے. برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے. ہر چیز نشانے پر ہے. ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے کیا بچاؤ گے یہ بھی نشانے پر ہے. یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. پوائنٹ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے. نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے. عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوگلا پن نہیں ہے. میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو؟ سنو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ. تو پیارے ناظرین، مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کی ایک ایک بات حق ہے، سچ ہے اور قابل عمل ہے. یعنی ہمارے بزرگ تمام تر بیماریاں جو آ رہی ہے نا آج، ان سب کا علاج پہلے سے بتا کے چلے گئے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. تو آج ہماری قوت فکر و عمل فنا ہو چکی ہے. آج حال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے حالات میں بہتری کی ہو، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خرچے بیجا کم کر دیے ہو، کتنے ایسے جنہوں نے اپنے وقتوں کو ضائع کرنا، فضول کاموں میں گزارنا چھوڑ دیا ہو، کتنے مسلمان ایسے جو مسجدوں میں آ گئے ہو، کتنے مسلمانوں ایسے ہیں جو اللہ رسول کو راضی کرنے میں لگ گئے ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جب بدلیں گے تب حالات خود بخود بدلیں گے. تو اس لیے مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کیجئے. اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کیجئے، عام کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.